اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ پاکستان میں بلکہ دنیا کے لگ بھگ تمام ممالک میں مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے ممالک میں بہت خوشحالی ہے، وہاں پر لوگ بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں۔ پاکستان اور اس طرح کے دیگر تیسری دنیا کے ممالک میں ایسا سوچنا کسی حد تک درست بات ہے، لیکن مہنگائی نے سویڈن جیسے ملک میں بھی لوگوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس ہفتے یعنی 17 مارچ سے لے کر 23 مارچ تک سویڈن میں سپر سٹورز کے بائیکاٹ کی ایک مہم جاری ہے۔ اس مہم کے لیے سوشل میڈیا پر اپیل کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپیل بہت مقبول ہوئی اور اس ہفتے سے سپر سٹورز کے بائیکاٹ کا آغاز ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سویڈن نہ صرف ایک بہت امیر ملک ہے، بلکہ سویڈن دنیا بھر میں اپنے سوشل ویلفیئر سسٹم کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اور 1970 میں جب فلاحی ریاست سوشل ویلفیئر سسٹم اپنے عروج پر تھا، ان دنوں بھی اسی قسم کی ایک ہڑتال، ایک شاپنگ بائیکاٹ کیا گیا۔ آج میں اس شاپنگ بائیکاٹ کی بات کروں گا، کیونکہ سویڈن میں بھی اس کا ذکر ایک مرتبہ پھر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یوں کہ 1972 میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 14% اضافہ ہو گیا۔ ملک پر اس وقت وہاں کے ایک بہت ہی معروف سوشل ڈیموکریٹک رہنما اولف پالمے کی حکومت تھی۔ اولف پالمے نہ صرف سویڈن میں بہت مقبول تھے، بلکہ وہ دنیا بھر میں بہت مقبول تھے۔ وہ سامراج مخالف، امریکہ مخالف رہنما مانے جاتے تھے۔ جب ویتنام وار کے دوران ایک بہت بڑی تحریک پوری دنیا میں چل رہی تھی، تو سویڈن میں بھی ایک زبردست تحریک ویتنام سے یکجہتی کے لیے موجود تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سویڈن کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جلوس نکلا وہ ویتنام سے یکجہتی کے لیے جلوس تھا، جس نے امریکی ایمبیسی کے سامنے اختتام پذیر ہونا تھا، اور اس جلوس کی قیادت اولف پالمے کر رہے تھے۔ اولف پالمے کو نامعلوم فرد نے 1986 میں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ہلاکت کیوں ہوئی۔ خیر، وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں 1972 میں۔ 1972 میں جب قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا تو اسٹاک ہوم کے ایک محلے خیر ہولم میں کچھ خواتین، جن کو ہم ہاؤس وائفز کہتے ہیں، وہ جمع ہوئیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس بارے میں سوچا کہ کوئی حکمت عملی اپنائی جائے، کوئی جد و جہد کی جائے، کوئی احتجاج کیا جائے۔ اس محفل میں وہاں کے ایک بڑے اور معروف اخبار ایکسپریسن کے ایک صحافی بھی موجود تھے۔ اجلاس میں موجود 23 سالہ این میری نورمین، انہوں نے صحافی سے بولا کہ آپ اخبار میں میرا ٹیلی فون نمبر بھی شائع کر دیں، تاکہ اگر کوئی اور ہاؤس وائف، کوئی اور شخص اس مہنگائی سے تنگ ہے، ہمارے احتجاج میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو وہ میرے سے رابطہ کر سکے۔ اس فون نمبر کے شائع ہونے کی دیر تھی کہ این میری کے گھر کا فون بجنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے تنگ آ کر فون کا پلگ نکال دیا، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ مسلسل لوگوں کی کالز ریسیو کر سکیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت مقبول عام مہم بن گئی۔ پیمفلٹ چھاپے گئے، پوسٹر لگائے گئے، پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیے گئے، اور پھر یوں ہوا کہ اسٹاک ہوم میں 6000 افراد نے مہنگائی کے خلاف جلوس نکالا، جو اسٹاک ہوم اور سویڈن کے لحاظ سے، جہاں آبادی بہت کم ہے، ایک بہت بڑا جلوس تصور کیا جاتا ہے۔ ادھر خیر ہولم میں دودھ، دہی اور گوشت وغیرہ کی قیمتیں جو تھیں، وہ جو ان کی سیل تھی، اس میں 60% کمی آئی۔ پورے اسٹاک ہوم میں 6% تک کمی آئی۔ اور ایک مقبول عام نعرہ جو ہر طرف لگایا جا رہا تھا، وہ تھا پریسرنا ستیگر اور پالمے تیگر، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پالمے خاموش ہے۔ سال کے اختتام تک حکومت نے اعلان کیا کہ اگلے 2 سال نہ تو دودھ کی قیمت بڑھے گی، نہ مکھن کی قیمت بڑھے گی، اور اس وعدے پر عمل کیا گیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس وائفز کی ایک مقبول عام سٹرگل نے مہنگائی کو شکست دی۔
پاکستان میں رہتے ہوئے یقیناً ہم سویڈن سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سبق سیکھنا چاہیں تو ہم کشمیر سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پچھلے 1 سال تک ایک تحریک چلی۔ اس تحریک کا مقصد تھا بجلی کے بلوں میں کمی۔ لوگوں نے 1 سال تک بل ادا نہیں کیے، 3 مہینے تک وہ اپنے بل جمع کرانے کی بجائے وہ ان کو سر عام آگ لگا دیتے۔ یہ تحریک اس قدر مقبول ہوئی، اس قدر اس کی جڑیں عوام میں موجود تھیں کہ پھر پورے کشمیر میں ایک طرح سے عام ہڑتال ہوئی۔ لوگوں نے مظفر آباد کے اوپر لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ جب یہ لانگ مارچ شروع ہوا تو حکومت نے اعلان کیا کہ بجلی کا یونٹ جو 50 سے 55 روپے تک تھا وہ کم کر کے 5 سے 10 روپے تک کر دیا گیا۔ تو اب کشمیر میں لوگ پر یونٹ بجلی کی قیمت لگ بھگ 5 سے 10 روپے تک ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم سبق سیکھنا چاہیں تو ہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں سے بھی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔